ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں تمام انسانوں کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے اور ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ سرزنش اور آزاد رسانی کے خوف سے آزاد ہو کر اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کر سکیں۔ کلاسیکی یونانی دور میں سقراط آزادی اظہار کا پہلا شہید قرار پایا، پھر وقتاً فوقتاً کبھی جنگوں میں، کبھی بغاوتوں کے دوران اور کبھی انسانی نسل کشی میں ملوث طاقتور ظالموں کے ہاتھوں آزادی اظہار کو شدید نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ کے 1948 کے اعلامیے کے آرٹیکل 19 کے مطابق ہر شخص کو آزادی رائے اور اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ آج 21ویں صدی میں جہاں 24 گھنٹے سماجی رابطوں نے انسانوں کو جوڑا ہوا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام بھارتی غاصبانہ محاصرے میں ہے اور ان کے اظہار رائے پر قفل ڈال دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو حالات ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وہ کسی اور ہی پلانٹ کے اوپر ہیں۔ ان کو ہیومن کنسیڈر کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہندوستان کے لیے، جانوروں سے بھی بدتر ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے یا ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ رائٹس کی اگر بات ہو، فریڈم کی بات ہو، چاہے وہ اکنامک پولیٹیکل فریڈم ہو یا میڈیا کا فریڈم ہو، تو کمپلیٹ اس کے اوپر ایک بلینکٹ بین ہے کمیونیکیشنز کے اوپر۔ اگرچہ ہندوستانی حکومت ہمیشہ سے ہی ریاست میں معلومات کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے سرگرم رہی، تاہم آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد ذرائع ابلاغ پر عائد پابندیوں کو اور بھی سخت کر دیا گیا تاکہ بھارت کے ظلم و جبر کی داستانیں دنیا تک نہ پہنچ پائیں۔ جس روز کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیا گیا، اسی روز سے انٹرنیٹ سے لے کر واٹس ایپ اور فون سروس سے لے کر سوشل میڈیا تک ذرائع ابلاغ کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے۔ کئی ہفتوں تک اخبارات بھی بند رہے اور جب ان کو دوبارہ چھاپنا شروع کیا گیا تو وہ تفصیلی رپورٹوں، اداریوں اور تجزیوں سے خالی تھے۔ The revocation of Article 370 and 35A, India put a total communication blackout in Kashmir. There was no internet, internet was shut down, even the phone lines and mobile phones, everything was shut. It was a total communication black hole in Kashmir. تھوڑی دیر کے لیے جب آن بھی ہو جاتا ہے انٹرنیٹ تو اس کی سپیڈ اتنی سلو ہوتی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے، اور بہت سی اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور اکاؤنٹس کشمیریوں کے چن کے جو بھی کوئی اپنے سینٹیمنٹس کا ہلکا سا بھی اظہار کرے ہندوستان کی اس باربیرزم کے خلاف یا اٹراسٹیز کے خلاف، تو ان کو فوراً ہی بلاک کر دیا جاتا ہے، فیس بک اکاؤنٹس یا ٹویٹر اکاؤنٹس، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے کرفیو ڈالا ہوا ہے اپنا، اور پھر ان لڑکے لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، چاہے وہ ینگ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ بچے ہیں، اور ان کے خلاف ڈریکونین لاز امپوز کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ ان کا حال یہ دیکھیں کہ جو بچے یا یوتھ یا کوئی بھی ایک لے مین جو ہے کشمیر کا اپنا غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کو میڈیا چاہے وہ اپنے جس طریقے سے کر رہا ہے اس کو بھی سائلنس کر دیا جاتا ہے، اور جو رپورٹرز ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، جو فوٹوگرافرز ہیں، جو ویڈیوگرافرز ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ سال 2020 میں کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے بھارت عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں 2 درجے گر کر 142ویں نمبر پر آ گیا۔ جو عالمی تنظیمیں ہیں جو صحافیوں کے حوالے سے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جس میں CPJ ہے یا جو گلیڈ ہے یا جو دوسری انسانی حقوق کی تنظیم ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کمیشن ہو، انہوں نے بھی کشمیری صحافیوں کے حوالے سے اپنی رپورٹس جاری کی اور تشویش کا اظہار کیا۔ بہرحال کشمیر اس وقت ایک سلگتا ہوا آتش فشاں ہے جہاں بین الاقوامی برادری کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ذرائع ابلاغ بندش کے پیش نظر کشمیری صحافیوں کے لیے نہ صرف وہاں کے معاملات پر رپورٹ کرنا ناممکن ہو گیا ہے، بلکہ انہیں ہر وقت ہراسگی، نگرانی، دھمکیوں، حتیٰ کہ حراست میں لیے جانے کے خوف کا سامنا ہے۔ 5 اگست 2020 کو ریاست جموں کشمیر میں میڈیا کی بندش کے بعد بہت سے صحافیوں نے بتایا کہ انہیں ہندوستانی حکومت کی جانب سے قائم کردہ نام نہاد سہولت مراکز سے رپورٹ کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ ان کی بنائی ہوئی میڈیا رپورٹس کو سینسر کیا جا سکے۔ The government of India then issued as advisory to the journalists that they have to, first of all, the government will verify the content, whatever they will have to publish. So they had a place where they were called
to book their stories, and those stories were firstly verified by the government officials, the intelligence officials, so that the international world should not know about what is happening in Kashmir. सिर्फ उन्हीं रिपोर्टों को अवाम और दुनिया के लिए जारी किया जाता जिनकी मंजूरी हिंदुस्तान की हुकूमत ने दी होती। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अखबारात को इश्तिहारात जारी करने के हवाले से भी सख्त शराइत आयद कर दी। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन रिलेशंस DIPR को खबरों की जांच का टास्क दिया गया और सहाफियों को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो किसी भी कहानी की छानबीन की बजाय उस मालूमात पर कार्रवाई करें जो उन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से फराहम की गई हो। What the new media policy basically does is that it allows the state to create a framework within which it can regulate the journalistic work which is being produced. It basically turns journalists into stenographers who can basically only do PR for the state and nothing more. जो हमारे लीडिंग वहाँ पे जितने भी अखबार थे, चाहे वो ग्रेटर कश्मीर है, राइजिंग कश्मीर है और डिफरेंट और भी अखबारात हैं उर्दू के, इंग्लिश के, उन सबको बंद कर दिया गया था और सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया गया था जो कि अपनी इंडिया का जो झूठा प्रोपेगेंडा या नैरेटिव है उसके एड्स लगाए जाएं। भारतीय हुकूमत सच्चाई के सामने आने से इस कदर खौफजदा है कि उन्होंने 1 सितंबर 2021 को सैयद अली शाह गिलानी की वफात के बाद मीडिया को उनके घर के करीब जाने से भी रोक दिया। उन्हें इस बात की भी इजाजत नहीं दी गई कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी के बारे में रिपोर्ट करें। सेनेटर हेराम वॉरेन जॉनसन की राय में सच जंग का सबसे बड़ा शिकार है। आज जब हिंदुस्तानी हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की दावेदार है, कश्मीरी अवाम आजादी की जंग लड़ रहे हैं जिसमें सच पर गासिब की कदगन बहुत वाज़े है और इसका सबसे बड़ा सबूत ज़राए इब्लाग पर लगी पाबंदियां हैं।